أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تنویر چل رہی ہے 4 قسم کی صفات علیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور 4 قسم کے طائفے گزر چکے ہیں، ان پر تنویر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ چاند، پہلے ستارہ، پھر چاند اور پھر سورج کے ساتھ، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا جملہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اگر آپ ان 4 جملوں کو، یعنی 3 ملکوت السماء اور اس چوتھے بیان کو، اگر آپ پچھلے 4 طائفوں پر متفرع کریں نا، بالکل وہی ڈیزائن ہے، بالکل وہی ترتیب ہے۔ اور اس کے بعد وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ۔ یہاں پر پھر 4 آیتیں دیکھنا جی۔ 4 آیتیں تِلْكَ حُجَّتُنَا سے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق سے، وزکریا ویحییٰ سے، واسماعیل والیسع سے۔ آپ نے ان 4 کو دیکھنا ہے۔ یہ 4 بھی یہ پچھلی صفات کمال جو جن کے 4 طائفے گزر چکے ہیں، یہ بھی انہی پر متفرع ہو رہا ہے، اور اسی لیے پھر اللہ نے مخصوص انبیاء کا یہاں ذکر فرمایا، تو اس حسن ترتیب کی بھی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ چنانچہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی پرزور۔ حجت پرزور دلیل کو کہتے ہیں جو غالب آ جاتی ہے۔ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، جو ہم نے دی ہے ابراہیم کو، عَلَى قَوْمِهِ، ان کے قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، یوں ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درجات اللہ نے بلند فرمائے، کیونکہ ہر دلیل ان کی پاورفل ہوتی، درجہ بدرجہ چڑھتی جاتی۔ یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے آتے، یا بادشاہ کے سامنے گئے، یا والد کے سامنے گئے، جہاں بھی جاتے نا تو آپ حجت میں غالب آتے۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ آئیے جی، صفات کمال میں پہلے تھا کہ اللہ کریم کی صفات جو کمال کی ہیں، جلال ہوں یا جمال ہوں، ان میں تخلیق کا ذکر تھا۔ تو اسی طرح حجت بھی اللہ جس کو دے، اللہ کی تخلیق کردہ حجت، تیار کردہ حجت ہی غالب رہتی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے بخشا اس کو اسحاق بیٹا، ویعقوب، اور یعقوب پوتا، کُلًّا ہدینا، ہم نے ہر ایک کی رہنمائی کی تھی نبوت والی، یعنی نبوت کے ذریعے ہم نے ہر ایک کی رہنمائی کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور انہی کی اولاد میں سے تھے، یا تو مرجع قریب کی یا مرجع بعید کا، دونوں کی باتیں ٹھیک ہیں، یعنی من ذریتہ داود، سیدنا ابراہیم ہو یا سیدنا
نوح علیہ السلام ہو، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ان کی اولاد میں سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام، اور موسیٰ ہارون علیہ السلام۔ یہ دیکھو جی، ان کی ہم نے ان سے پہلے رہنمائی ان انبیاء کی بھی کی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ ان میں سے سارے ایک ایسے تھے جنہوں نے عجیب عجیب امتحان گزارے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو تو انہوں نے 950 سال امتحان گزارا جی، اور اسی طرح سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو، انہوں نے اپنی حکومت بھی سنبھالی تھی، اور فصل الخطاب بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، اور اللہ نے ان کو آزمایا بھی تھا، جس طرح سورۃ صاد میں واقعہ ملتا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کئی دفعہ بڑی سے بڑی پاور عطا کر کے اللہ کریم نے ان کو بھی آزمایا تھا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، جی تو یہ مصطفین الاخیار کا جب ذکر آئے گا نا انشاءاللہ سورۃ صاد میں، کہ اللہ نے ان کو آزمایا بھی ہے۔ تو اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام آزمائش سے گزرے، سیدنا یوسف علیہ السلام آزمائش سے گزرے، سیدنا موسیٰ اور ہارون تو آزمائشوں پہ آزمائشیں، قوم کی اب الگ آزمائش، فرعون کی الگ آزمائش۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو یہ صفات کے دوسرے طائفہ پر متفرع ہوا، صفات کا دوسرا طائفہ دیکھ لیں اور اسی پر متفرع ہوا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ 4 انبیاء کا یہاں ذکر کر کے ان کے ساتھ درجہ صالحین کا لگایا، پچھلوں کے ساتھ درجہ محسنین کا، ان کے ساتھ درجہ صالحین کا، کہ انہوں نے عبادات میں کمال کیے تھے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کل من الصالحین، تو یہ تیسرا طائفہ ہے صفات کا، اس پر متفرع ہوگا۔ دیکھو جی، تیسرا طائفہ کون سا تھا؟ لوگ گناہ کرتے ہیں، عبادات نہیں کرتے، عذاب مانگتے ہیں، عبادات نہیں کرتے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ جی چوتھا طائفہ صفات اس پر متفرع ہوگا جس میں اللہ کے علم کی باتیں تھیں، اور یہ چاروں پیغمبر ایسے ہیں جن میں 3 کے احوال تو ہمیں معلوم ہیں، چوتھے کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ اللہ کی صفت علم پر متفرع ہے، تو اللہ نے ایسے نبی کا ذکر کیا جو اللہ کے علم میں ہی موجود ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو اللہ نے ان کو پردہ غیب میں رکھا، باقیوں کو سامنے رکھا، اور ان میں بھی جو تینوں تھے ان کے ساتھ اللہ کے علم کا اظہار بڑے کمال سے ہوا تھا۔ مثلا سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کو قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ کے علم میں کیا تھا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کی ایسی جگہوں میں گم ہو گئے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم آنے والے عذاب والے فرشتوں کو بھی نہ پہچان سکے، اور ان سے بھی فرماتے تھے کہ کب ہوگا یہ عذاب والا فیصلہ، ناپاکوں کی بستی کو ختم کرنا ہے، تو فرشتوں کو کہنا پڑتا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو ان انبیاء کا ذکر کیا جو اللہ کی صفت علم کا مظہر ہیں، چاروں انبیاء۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمائیے ساروں کے تذکرے کرو نا، ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ اشکال بھی ختم ہوئے کہ یہ ترتیب کس حسن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو اس حسن ترتیب کو صفات پر متفرع کریں گے نا تو سمجھ آ جائے گی، ورنہ یہ آگے پیچھے انبیاء کا تذکرہ ہے، حالانکہ ترتیب نبوت تو ان کی اس طرح بیان نہیں ہوئی، جبکہ آمد ان کی اور ترتیب سے تھی، ذکر کسی اور ترتیب سے ہیں، تو سمجھ آ گئی کہ جس طرح اللہ نے ان طائفے بیان کیے، اسی طرح اللہ کی صفات کے بھی
طائفے پیچھے بیان ہو چکے ہیں، اسی پر آیا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ہم نے جو ہدایت دے رکھی ہے ان کے آبا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو مجتبی بنا رکھا ہے، ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھا رکھی ہے پکے راستے کی طرف۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یہ تین لفظ ہے نا، پچھلی جو تین آیتیں ہیں نا، پہلی آبا پر مشتمل ہے، دوسری ذریات پر مشتمل ہے، اور تیسری میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پہلے تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاہِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان دونوں میں آبا اور ذریات کا ذکر ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور وَإِخْوَانِهِمْ کے اندر ذکر ہے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس، کیونکہ آپس میں کزنز ہوتے تھے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، فرمایا جس طرح ان کو ہم نے مجتبی بنایا اور ان کے لیے ہدایت کی کامل راہیں کھول دی تھیں، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہی تو ہے نا اللہ کی رہنمائی، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنی رہنمائی کے ذریعے راہ پر چلاتا ہے جسے بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اللہ کے بندے شرک کرنے لگ جائیں، ولو اشرکو عبادہ، اگر شرک کرنے لگ جائیں، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو ان کے سارے وہ اچھے اعمال برباد ہو جائیں گے جو کرتے رہے۔ جی انبیاء تو گناہ کے تصور سے بھی پاک ہیں، اللہ وہ تصور بھی ہمیں نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ کہ لو اشرکو کا مرجع قریب جو موجود ہے تو خواہ مخواہ اس اشکال میں پڑے کیوں کہ اللہ نے ان نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ عباد کی طرف من عبادہ، اولئک الذین، جبکہ یہ شرک نہیں کریں گے، کیوں جی؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، یہی تھے وہ لوگ آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت، والنبوہ اور نبوت، یعنی کتاب دی یا ان کو دانائی کی باتیں، وہ جو اپنی زبان سے احادیث ان کی نشر ہوتی تھی تشریح کتاب اللہ میں، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب بھی ملی، پھر ان کے اقوال مبارکہ بھی موجود ہیں، قوم کی رہنمائیاں بھی موجود ہیں وغیرہ ذالکہ، نبوت بھی دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اب اگر یہ مکہ والے نہیں مانیں گے، اگر یہ مکہ والے نہیں مانیں گے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دی ہے ایسی قومیں، ایسی قوم لیسوا بہا بکافرین، جو اللہ کی باتوں کے منکر نہیں ہوں گے۔ مکہ والے اگر انکار کریں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ نے ہدایت والی قوم بھی تو بنائی ہے، یعنی صحابہ کرام۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی تھے وہ لوگ، یعنی انبیاء اور صحابہ، یہی ہیں وہ لوگ، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، سو اے مخاطب انہی کی سیرت اور انہی کی راہ پر تو بھی چلتا رہے۔ فبہداہ مقتدی، یا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو پچھلے 18 انبیاء جن کا ذکر ہوا تو فرمایا فبہداہ مقتدی، انہی کی جو رہنمائی ہے، کون سی رہنمائی؟ نور الصفات والی،
جو اس صورت میں بیان ہو رہی ہے، اسی رہنمائی کے ذریعے آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے، اور یوں فرماتے ہوئے قُل لا أسألكم علیہ اجرا۔ اب یہ قل آیا تنویر کے بعد، یعنی جو صفات کے اوپر تنویر ڈالی نا سیدنا ابراہیم اور باقی انبیاء کے ذریعے، تو اس کے بعد قل ہے، فرمایا میری بھی یہی تقریر ہے، میری بھی یہی تنویر ہے، میری بھی یہی رہنمائی ہوگی، اور اس رہنمائی پر میں تم سے کوئی لالچ بھی نہیں رکھتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی تم سے لالچ بھی کوئی نہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر نہیں مانگتا میں تم سے کچھ مزدوری۔ دیکھو جی، یہ جملہ تو وہاں کہا جائے جن کو مزدوری کا شک ہوتا ہو، بھئی یہ ہم سے مزدوریاں تو نہیں مانگ رہا، وہ اس شک سے تو درکنار وہ اس سے بھی بڑے دشمن ہوتے تھے۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ شک تو وہاں آتا ہے جب کوئی بندہ دشمن تو کم از کم نہ سمجھے، بھئی یہ شاید مزدوریاں کرنے، وہ تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کے دین کا دشمن ہے۔ تو پھر جب سوال ان کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر جواب کا سے ازالہ کیوں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، جب یہ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو اس کا ازالہ کیوں فرمایا؟ تو اس لیے میں آپ کو جواب عرض کر گیا ہوں نا، بھئی اس جملے کا مستفاد یہ ہے، اس جملے کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے تم سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ شاید تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ اس کو کچھ لالچ ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر اور مزدوری تو نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، مگر یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کی جو میرے ذمہ لگ گئی، جو میرے ذمہ لگی، اور میں وہ نصیحت تمہیں سنا رہا ہوں۔ اسی طرح سورہ شورا میں ہے التشریعات الالہیہ، سورہ شورا میں جہاں اللہ کے نبی اپنی شریعت بیان کرتے ہیں تو وہاں وجہ بھی بتاتے ہیں کہ میں شریعت کیوں اپنی بیان کرتا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے سورہ شورا آیت نمبر 'لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى'، لا اسألکم آیت نمبر 23 میں فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 630 صفحہ، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہی ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے والوں کو دیتا ہے۔ کون سی خوشخبری؟ فی روضات الجنات والی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر کہ مجھے تم سے کوئی لالچ تو نہیں ہے، میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، مگر رشتہ داری کی محبت ہے، میں چاہتا ہوں میرے رشتہ دار بھی جنت میں چلے جائیں۔ الا المودۃ فی القربى، میں تم سے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ میں اہل بیت کی محبت کا ہی صرف سائل ہوں تو ٹھیک ہے، یہ معنی بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر اہل بیت کی محبت پوری کرو نا، پھر ساری بیٹیوں سے نفرت کیوں، ایک بیٹی سے پیار کیوں؟ جی اگر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی بھی ہے تو پھر نبی کے سسر سے نفرت کیوں، نبی کے چچاؤں سے نفرت کیوں، نبی کے باقی دامادوں سے نفرت کیوں؟ جی تو پھر معنی پورا کرو نا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رشتہ داری کی محبت ہے، ذکریٰ للعالمین، یہ للعالمین کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، تنویر ختم ہوئی جی ہے جی، نور اور تنویر ختم ہو کر اس سے کیا ثابت ہوا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اس سے اللہ کی الوہیت واضح ہو گئی، اللہ کی الوہیت صحیفہ الوہیت میں واضح ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں کی الوہیت ثابت ہوئی، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے
اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، ذات و صفات کے تقاضوں میں بھی اکیلا ہے، تو یوں توحید کامل ہوتی ہے۔ تو یوں جب توحید پوری ہونے لگی نا تو فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ یہاں پر زجر آ گیا، یہ ان کو ڈانٹا اللہ نے کہ انہوں نے اللہ کی قدر کو پورا نہیں پہچانا۔ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، جب یہ کہنے لگے اللہ نے تو کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے اپنے دلائل قدرت بھی نازل کیے، احکام بھی نازل کیے، قوانین بھی نازل کیے، قضایا بھی نازل کیے، معاہدے بھی نازل کیے، بہت کچھ نازل کیا، حتیٰ کہ اس صورت میں آ کر اللہ نے اپنی نور کی تجلیات بھی، صفات کے نور کی تجلیات بھی واضح کر دیں۔ تو ما قدر اللہ حق قدری، ابھی تک ان کو یہ ہے کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، اے ما قدر اللہ حق قدری۔ یہی بات سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فرماتے، اے 5 تن پاک جو تم نے بنا رکھے ہیں، بارش فلاں دے گا، بیٹا فلاں دے گا، اللہ کو کس کام کے لیے رکھا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری۔ یہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ مال، اولاد، باغات، نہریں، سب کچھ تو اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کو تم پکارتے نہیں ہو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا کہ تم سے اللہ کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا۔ قل فرما دیجئے وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو لے کر پیارے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ تمہارے لیے روشنی بھی تھی، وہ تمہارے لیے اشکالات کا حل بھی تھا، وہدن اور عقائد کی رہنمائی بھی تھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اشکالات کا حل نور کے لفظ سے، وہدن للناس اور احکام اور اعمال اور عقائد کی رہنمائی بھی تھی، تجعلونہ قراطیسا جس کو تم نے بنا دیا تھا ورکے ورکے، یا کچھ نہ کچھ حصہ سا کاپیاں بنا لی تھی، تم نے اس کو چند ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ تو لوگوں کے سامنے کاپیاں سامنے لے آتے تھے، وتخفون کثیرا اور بہت ساری چیزیں تم چھپا لیتے تھے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو ایسے ہاتھوں کے لیے بھی بربادی ہو جنہوں نے، اور سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے، جنہوں نے ان ہاتھوں سے کتابیں لکھی اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں سے ایک پورا ٹولہ اسی بات پر تھا کہ اللہ کے ذمے جھوٹ لگائیں، نعوذ باللہ۔ یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کس طریقے سے؟ تبدونہا وتخفون کثیرا، یعنی اپنی زبانوں کو ایسے مروڑتے تھے اور درمیان میں اللہ کی بات لگا دی اور زیادہ آس پاس اپنی باتیں لگا کر اگلا بندہ یہ سمجھتا کہ لتحسبوہ من الکتاب، کہ یہ کتاب سے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم جو بول رہے ہیں نا یہ کتاب اللہ ہے۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب اللہ نہیں تھی۔ کبھی تو آپ فرماتے ہیں تو اللہ نے یوں فرمایا، پھر جی اللہ نے وہ فرمایا نہیں ہوتا، آپ اپنی ساری تقریر میں فرما رہے ہوتے ہیں اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ یوں فرماتا ہے۔ بھائی مقررین دھیان کیا کریں، جو قول اللہ کا نہیں ہے، جو فرمان اللہ کا نہیں ہے، تو اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان جو کر رہے ہوتے ہو
تو وہ اللہ کا فرمان نہیں ہے نا، آپ اس کے اپنی تشریح بیان کریں، جو اللہ کا فرمان ہو اللہ کے ذمہ وہی لگائے، ورنہ یہ تو یہودیوں کا کام تھا۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی باتیں نہیں تھیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر یہ جھوٹ بولتے تھے جان بوجھ کر، ان کو پتہ تھا۔ فرمایا کچھ کو ظاہر کرتے تھے اور بہت سارے چھپاتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، حالانکہ جس کو تم چھپا رہے ہو اس کے اندر وہ سب کچھ سکھا دیا گیا تھا جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ شریعت کا جو مسئلہ تم نہیں سمجھ سکتے تھے اللہ نے تمہیں سکھا دیا۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا، قل اللہ، قل فرما دیجئے وہ بھی تو اللہ نے ہی نازل کیا تھا۔ اب تو کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اچھا جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ کیوں چھپایا تھا؟ پھر اس کو لے لیتے، اتنے بڑے تم آ گئے۔ قل اللہ، اللہ نے ہی تو نازل کیا تھا۔ ثم ذرہم، قل یہ فرما کر ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیں ان کو، فی خوضہم یلعبون، اپنی خرافات میں یہ کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا، یہ قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارکن، اس کے اوپر برکتیں نازل کی گئی ہیں، بڑا مبارک ہے، جہاں بھی جاؤ گے وہاں بھی برکتیں، جس زبان سے نشر ہوگا اس زبان میں بھی برکتیں، جس دماغ میں قرآن جائے گا وہاں بھی برکتیں۔ مصدق لما بین یدیہ، برکت کس کو کہتے ہیں؟ خیر کو، جہاں بھی قرآن جائے گا وہاں خیر ہی خیر ہوگی، کیونکہ وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا آیا کہ جہاں قرآن ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا، اور جہاں قرآن چلا جائے وہاں شیطان ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر پہ کسی نے جادو کیے دم کیے، تو ان کو کہو قرآن پڑھو نا، قرآن بیان کرو نا، سارے ترجمہ کرو، کوئی دم کرے جادو کرے یا نہ کرے شیطان خود جو آ جاتا ہے۔ تو وہ جادو کا مقاصد بھی یہی ہے کہ شیطان کی پکار ہوتی ہے وہاں۔ تو پھر جب تم قرآن کو گھر سے نکالتے ہو، پردوں میں بھی قرآن نہیں، کپڑوں میں بھی قرآن نہیں، کپڑے بھی خلاف شرع، پردے بھی خلاف شرع، کھانا پینا بھی خلاف شرع، کاروبار بھی خلاف شرع، صبح اٹھنا بھی خلاف شرع، رات سونا بھی خلاف شرع، موبائل بھی خلاف شرع، تو پھر کہاں ہے تمہارا قرآن؟ ہر جگہ پر جنات بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر شیاطین بیٹھے ہوئے، جنات میں بھی سی خاص ٹولہ ہے جی، شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہو ہمارے گھر پر جادو ہو رہے ہیں؟ پورے جو جن بٹھا رکھے ہیں تم نے، اور قرآن پڑھو، قرآن بیان کرو، اور قرآن کو تو فرضی پڑھنا آتا ہے، کوئی سرائکی میں پڑھ رہا ہے، کوئی پشتوں میں پڑھ رہا ہے، عربی میں قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ منزل من اللہ نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہو، وہ منزل من اللہ نہیں ہے، وہ سیدنا جبرائیل امین تو نہیں لے کر آئے جو آپ سرائکی میں پڑھ رہے ہو یا پشتوں میں پڑھ رہے ہو۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون وہذا کتاب انزلناہ مبارک، خیر ہی خیر آتی ہے اس قرآن کے ذریعے، مصدق الذی بین یدیہ، اپنے سامنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن مبارک بھی ہے، اور یہ کہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، مرکزی آبادی والوں کو، ومن حولها، جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ ام القریٰ جو مرکزی آبادیوں میں سے ہے وہ ہے مکہ والے، اور پھر ارد گرد انہی کی خبریں مشہور ہوتی ہیں، انہی کو آپ سنائیں۔ والذین، کیوں جی؟ انذر عشیرتک الاقربین، ہمارے ذمہ عشیرتک الاقربین ہے، ان کو ڈرانا ہے جی۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، قرآن پر ایمان لا کر اس کا اظہار بھی 5 ٹائم کریں گے۔
وہم علی صلاتہم یحافظون، یہ اظہار الایمان ہے بھائی. تو اظہار الایمان کی سب سے بڑی صورت کیا ہے؟ تو ہماری وہ جو 5 نسخے ہیں ان 5 نسخوں میں ایک نماز رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ بھائی نماز کا اہتمام کامل کرو، یہ یومیہ عبودیت ہے، اس کو ٹھیک رکھنا. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ. 5 باتیں آپ کو امید ہے یاد ہوں گی. اس جمعہ پر ہم نے بھی لوگوں کو یاد کروائی ہیں کہ دیکھو رمضان کی تیاری کرنی ہے تو 5 چیزوں کا اہتمام بھی تو کریں تاکہ آپ کی روحانیت ٹھیک ہو جائے، اور 5 جسمانی چیزوں کا بھی خیال کریں تاکہ آپ کا جسم بھی ٹھیک ہو جائے. تو روزہ بھی رکھیں اور روزہ کامل بھی ہو سکے، جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہوں اور روحانی طور پر بھی ٹھیک ہوں. کون کون سی ہیں؟ ایک نماز میں کمال ہو، دوسرا حسن اخلاق میں کمال ہو، تیسرا صدقے میں کمال ہو، چوتھا ذکر و اذکار خصوصاً استغفار میں کمال ہو، 5واں اقامت الدین خصوصاً قرآن میں کمال ہو. سمجھا جی؟ تو یہ 5 چیزیں ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو رکھنا. اسی طرح 5 جسمانی چیزیں ہیں، ان کے اوپر چلتے رہنا. کیا جی؟ مسواک کرنا، کھانا چبا کر کھانا، بھوک رکھ کر کھانا، عصر کو چلنا، دوپہر کا قیلولہ اور رات کو ٹائم پر سونا. تو یہ صحت والی کچھ جسمانی اور کچھ روحانی چیزیں ہیں. تو ان میں جو نماز ہے یہ اہم ہے، یومیہ. وہم علی صلاتہم یحافظون، ادائے صلاۃ کی حفاظت کرنی ہے جی. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی. اچھا جی، وما قدر اللہ حق قدری، صفات کا بیان کر کے نا، صفات کے 4 طائفے بیان کر کے نور و تنویر پوری ہو کر اللہ نے اپنی قدر سمجھائی اور قدر کا اظہار نماز پر آ کر ختم کیا. اور اب التفات مشرکین کی طرف کیا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا جو کہتا ہے میری طرف وحی آئی ہے اور اس پر کوئی وحی بھی نہیں آئی ہوتی. یا جھوٹے مدعیان نبوت یا فرقوں کے بانی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وحی سے یہ سمجھ آئی ہے، جبکہ اللہ نے وحی میں ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور جو یہ کہے کہ اس طرح تو میں بھی اتار سکتا ہوں جس طرح کہ اللہ نے اتارا ہے، یعنی میں بھی قرآن بنا سکتا ہوں یا میں بھی اتار سکتا ہوں. یا یہ اشارہ شیاطین جنات کی طرف ہے کہ وہ بھی وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وہ شیطان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے والے مسئلے لو نا، یہ تو ہم بھی یوں کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم. یہ جی 4 طائفے بیان، یہاں پر بھی 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. ما قدر اللہ حق قدری، ومن اظلم ممن افترى او قال اوحی الی ولم یوحى ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ. دیکھو یہاں بھی وہی 4 طائفے بیان ہوئے ہیں منکرین کے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور انہی 4 صفات پر یہ متفرع ہوگا. دیکھا جی، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ آخری علم پر ہے. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت. ان 4 کو اللہ نے ظالم فرمایا. اور اگر آپ دیکھ لیتے ان ظالموں کو فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. کہاں ہیں تمہاری جانیں؟ پھر ان کی جانوں کو کھینچ کر مار کر نکالا جا رہا ہوتا. والنازعات
غرقا والناشطات نشطا۔ اخرجوا انفسکم، اس کا مطلب ہے روحیں نکالی جاتی ہیں، نہ کہ جسم میں ہی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ جسم میں ہی رہ جاتی ہیں تو وہ نس کا تارک ہو جائے گا۔ اور حضرت کی طرف جو منسوب ہے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب جو ہے تو وہ کون سی کتاب میں منسوب ہے؟ آب حیات میں منسوب ہے۔ اس لیے اس کا حوالہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آب حیات آتی ہو۔ اس کا حوالہ وہی دے جس کو آب حیات آتی ہو، اور جو کہے کہ میں نے بھی سبقن پڑھی ہے، جس کے پاس آب حیات کی سند نہ ہو، جن کے شاگرد شیخ الہند جیسے ہو کر سبقن پڑھے، اور یہ بغیر سبق پڑھے کہ اگر آب حیات اٹھائیں گے تو ظاہر ہے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی طرف کفر ہی منسوب کریں گے، بالآخر تو کیا ہوگا؟ کفر ہی منسوب ہوگا۔ صرف اتنا نہیں ہے تو پہلا صفحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح اندر رہ گئی، پہلے صفحے سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ آگے جا کر 30-35 صفحوں کو کراس کریں تو وہاں تو یہ موت کے بھی منکر ہو جائیں گے کہ حضرت تو موت کو بھی نہیں مانتے، پھر تو دوسرا کفر بھی حضرت کے ذمہ لگایا جائے گا۔ اس لیے آب حیات پڑھنے کے لیے ضروری ہے، آب حیات کا حوالہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ سبقن پڑھی جائے، سبقن پڑھی جائے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ آپ پوچھیں گے کس سے پڑھی جائے، تو میں کہوں گا جس نے پڑھی ہے اس سے پڑھی جائے۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ۔ الحمدللہ ہم نے پڑھائی ہے، سمجھا جی، پڑھی ہے اور پڑھائی بھی ہے، تو وہاں پر حضرت کی باتیں ہم اگلے صفوں سے بھی دکھا کر بتا سکتے ہیں کہ حاشا وکلا، حضرت ایسے کفریات کی طرف منسوب نہیں ہوتے جو لوگوں نے ان کی طرف کفریات منسوب کر رکھی ہیں، الیاذ باللہ۔ اخرجوا انفسکم، یہ کیا ہے؟ نس ہے، نس۔ اخرج الیوم تجزون عذاب الہون، ان کو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آج تم کو بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، ذلت کا عذاب آج تمہیں دیا جائے گا۔ کیسے ذلت؟ آرام سے روح نہیں کھینچی جائے گی، بلکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو یوں کر کے ذلت آتی ہے نا، کسی اور جگہ بھی مار سکتے تھے لیکن اس میں ذلت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، وہ جو تم اللہ پر بولتے تھے ناحق، وکنتم، کیا ناحق بولتے تھے؟ وہ جو پیچھے آپ ان کے ظلمات پڑھ آئے ہیں نا، وہ سارا غیر الحق ہے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور جو تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں سے بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے، یعنی اپنے اقوال کو اللہ کی آیتوں سے بڑا سمجھ لینا، اپنے بزرگوں کے اقوال کو اللہ کی آیتوں سے بڑا سمجھ لینا، تو یہ استکبار میں آتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ساتھ یہ کام کرنا، یہ تو شیطان نے سب سے پہلے کیا تھا۔ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کیونکہ اللہ کی نص کے سامنے اس نے اپنے اقوال پیش کیے تھے نا، انا خیر منہ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ان چاروں قسم کے ظالمین کو کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آؤ گے ہمارے پاس ایک ایک ہو کر، اکیلے اکیلے، کوئی جم گھٹے لے کر نہیں آؤ گے، کوئی اپنے پیر مرید لے کر نہیں آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آؤ گے وہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں اسباب بنا کر دیے تھے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی دنیا میں، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تو نہیں دیکھ رہے تمہارے وہ بنائے ہوئے شفاعہ تو ہیں لیکن تمہارے نہیں ہیں، شفاعاکم الذین زعمتم،
جن کو تم نے اپنا شفیع سمجھ رکھا ہے وہ تو تمہارے ساتھ نہیں آ رہے، تو وہ کہاں ہوں گے؟ وہ تو ان کے لیے آج دشمن بنے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے سورہ الاحقاف میں آتا ہے، وہ تو آج ان کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہوں گے۔ دیکھو جی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 دیکھیں نا، مَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بلاتا ہے، جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ ناراض ہوں گے۔ فرمایا نہیں، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غافلون، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ قبر پر چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھا ہے۔ اچھے کام پر لگایا بزرگوں کو۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکاروں سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جیسے ہی لوگ جمع ہوں گے وہ ان کے بن جائیں گے دشمن۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی پکاروں سے انکاری ہو جائیں گے۔ اللہ انہوں نے تو ہمیں نہیں پکارا تھا، انہوں نے تو شیطانوں کو پکارا تھا، اللہ ہمیں نہیں پکارا تھا۔ بل كانوا يعبدون الجن، اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پکارا تھا۔ اسی طرح سورہ النحل 14واں پارہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آیت نمبر 86، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھ کر کہیں گے اے رب ہمارے یہی تو ہیں نا وہ ہمارے شریک، وہ جا رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جا رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، الذین کنا ندعو من دونک، ان کو جیسے ہی پتہ چلے گا اچھا ہمیں اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ ان کی باتیں ان کے منہ پر مار دیں گے، جھوٹے ہو جھوٹے، حالانکہ تھے تو سچے مشرکین۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے اگر ہم جھوٹے تھے تو پھر ہمیں جنت میں لے جاؤ، ہم نے تمہیں نہیں پکارا تھا نا۔ تو پھر حالانکہ اللہ فرمائیں گے شرک تو انہوں نے کیا تھا، پھر وہ کہیں گے فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کیس کمزور نہیں ہوگا، کیس اسی طرح بنا رہے گا۔ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 29 میں فَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شرکاء کہیں گے تم نے تو ہمیں نہیں پوجا تھا۔ مشرکین کہیں گے پکڑے تو اسی لیے کھڑے ہیں کہ ہم نے تمہیں پوجا تھا، آیت نمبر 28 اور 29 سورہ یونس۔ تو وہ کہیں گے اچھا پھر اللہ ہی گواہ کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری پکاروں سے بے خبر تھے، نہ کسی کے سلام کا پتہ، نہ کسی کے کلام کا پتہ، نہ کسی کے آنے کا پتہ، نہ کسی کے جانے کا پتہ۔ تو جب یہ ہمیں نہیں پکارتے تھے تو کن کو پکارتے تھے؟ تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو فرماتے ہیں نا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان اپنے نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، اس لیے بزرگ تو بے قصور ہیں، وہ کہیں گے تم نے ہمیں نہیں پکارا تھا۔ آ جاؤ جی، تو تمہارے پاس وہ شرکاء تو نہیں ہیں جن کو تم نے تم شمار کر رکھا تھا کہ یہی ہمارے شرکاء ہیں، انہم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم، اب تمہارا علاقہ منقطع ہو گیا ہے، تمہارے آپس کے تعلقات منقطع ہو گئے ہیں، وضل عنکم ما کنتم تزعمون،
اور گم ہو گئے تم سے وہ سارے دعوے جو تم کیا کرتے تھے، وہ ہستیاں جو جن کو تم شمار کرتے تھے وہ سارے آج گم ہو گئے۔ کہاں گئے؟ آج گم ہو گئے۔ اسی طرح سورہ القصص 20ویں پارے میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ سورہ القصص آیت نمبر 62 میں آتا ہے، جب اللہ ان کو پکاریں گے اور فرمائیں گے کہاں ہیں میرے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما اغوینا، یعنی وہ شرکاء جو خود مشرکین تھے، یعنی جو اپنی عبادت پر راضی تھے، وہ کہیں گے، کیونکہ ان پر اب عذاب والی بات سچی آ گئی ہے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، دنیا میں تو کہتے تھے مرید ہمیں جہاں سے بھی پکارے ہم اس کی فریاد کو پہنچ جاتے ہیں۔ وقیل ادعوا شرکاکم، تو اب کہا جائے گا پکارو اپنے شرکاء کو، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، پکاریں گے تو صحیح لیکن جواب نہیں پائیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 73 میں بھی ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہاں سارا سمجھ آ جائے گا سچ کہاں ہے اور ہمارے کھڑے ہوئے جھوٹ کہاں گئے، گم ہو گئے سب کچھ۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، صفات کا نور پھر شروع ہوا۔ اچھا جی، یہاں سے جو صفات اللہ کریم کی شروع ہو رہی ہیں ان کا اور پچھلی صفات کا ایک فرق ہوگا۔ پچھلی جو صفات تھیں اللہ کی وہ نور و صفات تھا ان کے اعتقادی امور کا، اور ان کی اعتقادی ظلمات کا رد ہوتا رہا۔ اب اللہ کریم کی وہ صفات آئیں گی جو اللہ کی صفات ان کے فعلی ظلمات کا رد کر کے اور اللہ کریم کی فعلی صفات جو بندوں پر یومیہ جن کا ظہور ہوتا ہے ان کا اللہ کریم ذکر فرمائیں گے۔ البتہ ان کی کچھ اقسام ہوں گی، وہ قسمیں بھی 4 ہیں، وہ چاروں قسمیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ ذرا دیکھیے جی، اللہ کریم کی صفات جو جن کے انوارات پہلے تھے اعتقادی، اور اب اللہ تعالیٰ کے جو توحید فعلی کے انوارات ہیں وہ بیان ہوں گے۔ پہلے شرک اعتقادی کی نفی ہوتی رہی، اب یہاں سے شرک فعلی کی نفی ہوتی رہے گی۔ لیکن دیکھیں کہ جزیات کثیرہ ہیں، اللہ کرے گا یہ سفر ہمارا بھی عافیت سے پار ہوگا، دعا کرتے رہیں۔ فرمایا مشکل امور آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ چٹکی میں نکل جائیں گے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، اللہ ہی ہے جو پھوڑ نکالتا ہے دانے کو نکالتا ہے اور گٹھلی کو نکالتا ہے۔ اللہ دانے کو نکالتا ہے، گٹھلیاں بناتا ہے۔ درخت سے آپ نے آم دیکھا، وہاں پہ گٹھلیاں دیکھی، اور اسی طرح اللہ دانے کو نکالتا ہے، یعنی وہ جو کھیتیاں ہیں یا کھیتیاں ہوتی ہیں یا درخت ہوتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے،
یعنی انڈوں کے قبیل سے، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، یعنی انڈا نکلتا ہے زندہ مرغی سے۔ تو دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ، دونوں کائنات کے محور میں چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ، یہی تو ہے نا، یعنی انہی صفات والا تو ہے نا اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کہاں سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، افک کہاں سے تمہیں لاگی، تو کہاں سے بولے جا رہی ہیں۔ یہ جو پہلی چیز تھی یہ صفات تقدیریہ ہیں، چار چیزیں یہاں بیان ہوگی۔ صفات تقدیریہ کون سی؟ صفات تقدیریہ، تو تقدیری صفات میں یہ پہلا عالم تھا عالم سفلی، سفلیات کی اللہ نے دلیلیں دی، یعنی زمینی چیزوں کی۔ کیا جی؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، کچھ زرعی تھی، کچھ درخت والی تھی، جی کچھ اسی زمین پر زندہ سے مردہ اور کچھ مردہ سے زندہ نکلتے ہیں۔ اسی طرح زندہ انسان سے مردہ، مردہ انسان سے زندہ بچہ، یہ بھی تو آتا ہے۔ مشرک سے موحد اور موحد سے مشرک، ساری اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ فالق الاصباح، صرف یہ نہیں، اب عالم علوی کی دلیلیں، علویات شروع ہو گئی جی۔ فالق الاصباح، اللہ پھوڑ نکالتا ہے صبح کی روشنی، وجعل اللیل سکنا، اور جب صبح کی روشنی ختم ہوتی ہے رات کو اللہ لے آتا ہے آرام کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج کو اللہ نے بنایا ہے، سورج کو اللہ نے نکالا ہے، چاند کو اللہ نے نکالا ہے حساب کتاب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ گٹھلی کبھی پیدا کرتا ہے اور کبھی دانہ پیدا کرتا ہے، کبھی اللہ صبح کو لے آتا ہے تو کبھی رات کو لے آتا ہے، تو کبھی رات بڑا تو کبھی صبح بڑی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی سردیاں ہوتی ہیں کبھی گرمیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کے اندازے ہیں جو اپنے اندازے نافذ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، زبردست بھی ہے، کسی سے اللہ زیر دست نہیں ہوتا۔ العزیز، کبھی گرمی نے ستایا نہیں، کبھی سردی نے روکا نہیں، کبھی رات نے کسی چیز سے منع نہیں کیا، کبھی صبح نے بارش آنے سے منع نہیں کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، کہاں گٹھلی کی ضرورت پڑتی ہے اور کہاں دانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ پہلے کیا جی؟ پہلے سفلی، پھر علوی، اب بحری دے دی۔ بحری اور بری وہ دلیلیں دی جو زمین کے آبادی سے دور ہوتی ہیں، مثلا پانیوں میں بندہ نہیں رہتا تو لہذا، اور اسی طرح صحراؤں میں بندہ نہیں رہتا تو وہاں پر رہنمائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر ستاروں کو دیکھ کر ہی بندہ فیصلے کر لیتا ہے، یہ قطبی ستارہ ہے، یہ فلاں ہے، رخ یہاں ہونا چاہیے، ہمارا اس طرف رخ ہے، تو ستاروں کو دیکھ کر، اس کا مطلب ہے آپ کو ستاروں کے چند نام یاد کرنے پڑیں گے۔ لتہتدوا بہا، تو جن ستاروں کی ایک ہی قسم کی عادات ہیں، کچھ ستارے ایسے ہیں جن کی عادات ایک جیسی نہیں رہتی، وہ بدلتے سدلتے رہتے ہیں، اور کچھ ستارے ایسے ہیں ہر موسم میں وہ اپنے نقشے اور اپنی جگہ خود بتاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں سارے دلائل، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتے ہو، جو بے علم ہو، جو عقل کو استعمال نہ کرنا چاہیں، ان کے لیے تو دلائل نہیں، دلائل تو وہ اس کے لیے ہیں جو آئے تو صحیح نہ پڑھے تو صحیح۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اب دلیل انفسی آ گئی،
دلیلیں اللہ تعالیٰ اپنی جان سے دلیلیں دے رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ایک ہی جی سے. وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پس تم فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، کسی کا کچھ ٹھکانہ بنایا اور کچھ اللہ نے امانت رکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے، ٹھکانہ دنیا میں بنایا، کسی کا آخرت میں جا کر ٹھکانہ بنایا. کسی کو تھوڑی زندگی دی تو کسی کو زیادہ زندگی دی، کسی کی خوراک ایک جگہ پر مقرر کر دی، کسی کی خوراک اللہ نے بکھیر دی. تو یہ مستقر اور مستودع کے درمیان تم چل رہے ہو. بہت ساری اس کی تصویریں ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، جو اگر سوچے نا اسی بات میں اللہ نے کئی قسم کے دلائل تفصیل سے بیان کر دیے ہیں. فمستقر و مستودع، اسی کے گرد گھومے نا تو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی، لیکن اس کے لیے فقہ کا تعلق ہے، سمجھ کا. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب عالم جوی یعنی ہواؤں کی اور فضاؤں کی اللہ نے دلیل دی. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ جس نے بلندی سے نازل کیا پانی. یا من جانب السماء ماء، اگر ساری بلندی کو ہی کہیں تب بھی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، سو ہم نے نکالی اس سے ہر ایک چیز کی نبات. آپ کو میں نے کہا نا یہ صفات تقدیریہ ہیں، کیونکہ ذروں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، اور ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اگرچہ ستارے بڑے ہوتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، لیکن ہمارے دیکھنے میں تو چھوٹے ہوتے ہیں. اور اسی طرح انسان تو بہت سارے ہیں، لیکن جس سے پیدا ہوئے تو وہ ایک ہی تھا، اور وہ بھی ایک قطرے سے تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی لیے ان کو تقدیری کہا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سفلیات، علمیات، انفسی اور جبیات، ان ساری صفات کا تذکرہ ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، سو ہم نے نکالا ہر ایک شے کی انگوریاں یا ہر ایک شے کی بوٹیاں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالی ہم نے اس سے سبز رنگ کی کھیتیاں. نخرج بہ حبا متراکبا، جس سے ہم نکالتے ہیں دانے جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں. متراکبا، بہت سارے ایسی چیزیں جو دانے بڑی ترتیب سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا گندم ہے، اس کا سٹا، اسی طرح مکائی کا سٹا. آپ نے دیکھا کھجور وہ آپس میں تہبت ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور کھجور کے خوشے، قنوان گچھے ہیں، دانیتن نیچے لٹکے ہوئے. کھجور کا درخت اونچا اور اس کے گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہیں. وجنات من اعناب، اور باغات بنائے کھجوروں کے. والزیتون، اور زیتون کے. والرمان، اور انار کے. مشتبہا وغیر متشابہ، آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی. یعنی بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی بھی ہیں اور جدا جدا بھی لگتی ہیں. مثلا آپ ایک چیز کو لے لیں، آپس میں ملتے جلتے بھی ان کی کئی قسمیں ہیں اور جدا جدا بھی لگتی ہیں. کئی قسم کے انار، وہ انار ایک قسم کا نہیں ہے، اور زیتون کئی قسم کے، آناب کئی قسم کے، کھجوریں کئی قسم کی. مشتبہ وغیر متشابہ، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی.
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم تو نوٹ نہیں کر رہے، دیکھو تو صحیح نا اس ایک پھل کی طرف، اذا اسمارا جب وہ پھل لاتا ہے، وینعی اور اس کے پکنے کی طرف تو دیکھو، کھجور ہے اس کے پکنے کی طرف دیکھو، اس کے پھل کی طرف دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان ساری چیزوں میں کئی نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کے باوجود بھی ان مشرکین نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، پیدا بھی حالانکہ اللہ نے ان کو کیا ہے، جبکہ یہ شرکاء جنات کو بناتے ہیں، یا شرکاء جنات کو بناتے ہیں حالانکہ جنات کو بنایا تو اللہ نے ہے۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ تراشتے ہیں، خرقو تراشتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بیٹیاں تو بناتے ہیں فرشتوں کو اور بیٹا اپنے آپ کو بناتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں، نحن ابناء اللہ خرقوا له بنین و بنات، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، سبحانہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، ان کی شرکیات سے پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور اللہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کر رہی ہیں، ان جھوٹوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، ان گھڑی گھڑی باتوں سے، خواب روایتوں سے، اللہ بہت بلند ہے جو یہ بنا رہی ہیں۔ اللہ کی صفات تقدیریہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے اللہ بہت بلند ہے، جو یہ بیان کر رہے ہیں ان کی حالت اور ہے، اللہ بہت بلند ہے، اللہ کو تو ذرے ذرے کا پتہ ہے، ہر عالم کی چیز اللہ نے اس کے ذرے ذرے کو تخلیق کیا۔ سبق جاری ہے انشاءاللہ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔